صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا محب و حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار امام حسین علیہ السلام سے محبت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب یہ آیہ مبارکہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قرابت کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، فاطمہ اور ان کے دو بیٹے حسن و حسین علیہم السلام۔ اسی طرح ایک مقام پر سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور فرمایا، جو مجھ سے محبت کرے گا اور ان دونوں شہزادوں کے والد ماجد علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم اور ان شہزادوں کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے محبت کرے گا، وہ قیامت کے دن میرے خاص بندوں میں ہوگا۔ ناظرین کرام، کسی نے کہا تھا کہ مکہ اداس کر کے شہ کربلا چلے اور اپنے تمام ساتھ لیے قافلہ چلے، جانے بطول قلب شاہ لا فتح چلے، کعبے کے آس پاس یہ کر کے فغاں چلے، اے بیت کردگار شہادت قریب ہے، یہ آخری طواف شہ مشرقین چلے۔ ناظرین کرام، ازل سے قسام ازل نے دو ہی راستے پیدا کیے ہیں، ایک حق کا راستہ ہے اور ایک باطل کا راستہ ہے، اور پھر حق کے راستے میں بھی اس کی دو شاخیں ہیں، ایک رخصت کا راستہ ہے اور ایک عزیمت کا راستہ ہے، اور پھر ایک راستہ جو ہوتا ہے وہ تدبیر کا ہے اور ایک تقدیر کا ہوتا ہے، لیکن دیکھا یہ ہے تاریخ میں کہ ہمیشہ تدبیر سے تقدیر جو ہے وہ جیت جایا کرتی ہے۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جو تھے 4 ماہ 10 دن مکہ مکرمہ رہے، اور مدینہ منورہ سے آپ جب رخصت ہوئے مدینہ منورہ سے چلے آئے تو مقصد وہی تھا جس کے بارے میں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں چاہوں، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے بھی ان کو اس بات کی آفر کی تھی، دونوں شہزادوں کو بھی ان کے دروازے پہ جو تھا ان کی حفاظت کے بھیج دیا، لیکن انہوں نے کہا، صحابہ کرام ان سے درخواست کرتے رہے اجازت دیں ہم ان خارجیوں سے لڑتے ہیں، لیکن انہوں نے فرمایا تھا کہ میں شہر رسول کو جو ہے وہ خون آلود نہیں کرنا چاہتا۔ یہی بات تھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام 4 ماہ 10 دن مکہ مکرمہ میں شیب ابی طالب میں رہے۔ شیب ابی طالب میں آپ کا قیام کیوں تھا، اس میں کون سی اہل نظر کے سامنے حکمتیں ہیں، یہ تو میرے اسکالر بیان کریں گے۔ یزید نے ایک پلان کیا تھا کہ جب حج کا موقع ہوگا، بہت زیادہ لوگوں کا ہجوم ہوگا، تو اس نے ایسے کمانڈو بھیجے تھے جن کے پاس زہر آلود جو تھے وہ خنجر تھے۔ انہوں نے کہا جب امام علی مقام حج کر رہے ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے، اس دوران میں ان کو وہ جو زہر آلود خنجر ہے وہ چبو دیا جائے گا، اور اس طرح ان کی شہادت جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ امام علی مقام کو اس بات کا اندازہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ اہل بیت اطہار سے کتنا محبت کرتی ہے،
لہٰذا آپ کو معلوم تھا کہ اگر میری شہادت یہاں پہ ہو جاتی ہے اور یہ واقعہ ہو جاتا ہے، یہ شر پسند کامیاب ہو گئے، تو اتنا خون خانہ خدا میں بہے گا، کعبۃ اللہ جو ہے وہ وہاں پہ خون کی ایک جو دریا بہہ جائے گا۔ اس سے بچنے کے لیے سیدنا امام عالی مقام جو تھے انہوں نے، اور دوسری بات یہ تھی کہ مسلسل خطوط آ رہے تھے، یہاں تک لکھا ہے کہ 600 خطوط آ رہے تھے اور بوریاں بھر گئی خطوطوں سے جو اہل کوفہ ان کو بھیج رہے تھے، لیکن اس کے جواب میں محمد جو بن حنفیہ آپ کے ایک بھائی تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کوفیوں نے پہلے بھی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے وفا نہیں کی، خدا کے لیے آپ وہاں نہ جائیں، اگر آپ چلے گئے تو دین کا نور بجھ جائے گا، آپ کے دم قدم سے یہ دین کا نور ہے، آپ نہ جائیں۔ اس کے باوجود امام عالی مقام نے کہا نہیں، میں اس لیے جاؤں گا کہ مجھے انہوں نے لکھا ہے کہ کل قیامت کے روز اللہ کے حضور ہم کہیں گے کہ جناب ہم تو یزید کے گورنر کی بیعت نہیں کی، نہ یزید کی بیعت کی، ہم نے امام پاک سے کہا تھا کہ جو اللہ کی حدود ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے، شریعت کی حدود کا پامال کیا جا رہا ہے، ہم امام پاک کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے، امام صاحب تشریف نہیں لائے۔ اسی بات پہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنے دونوں شہزادوں کو بھی بھیجا، اور یہاں میں بات یہ عرض کر دوں کہ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اتنا روئے جب امام پاک نے ان کی بات نہیں مانی۔ ایک کہتے ہیں کہ وہ جو وضو کا پیالہ تھا وہ بھر گیا تھا ان کے آنسوؤں سے، وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہوگا۔ اسی طرح عبداللہ بن جعفر نے اپنے شہزادے بھیجے، کہا خدا کے لیے یہ دین کا نور بجھ جائے گا، آپ وہاں نہ جائیں، لیکن اس کے باوجود تقدیر غالب رہی، اور امام پاک نے فرمایا جب میں دیکھوں اب یہ خطبے کے میں 2-3 الفاظ جو ہے وہ اپنے باقی اسکالر حضرات میرے بیان کریں گے۔ ایک خطبہ جو مقام بیضاء پہ امام عالی مقام نے دیا وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ فرمایا لوگو، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کردہ کو حلال کرنے والا ہو، اللہ کے عہد کو توڑنے والا ہو، رسول اللہ کی سنت کے خلاف کرنے والا ہو، اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی سے حکومت کرتا ہو، تو پھر وہ بقدر طاقت قولاً و فعلاً اس کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ اس شخص کو بھی اس بادشاہ کے ساتھ دوزخ میں داخل کرے۔ یہ خطبہ تھا جو آپ نے مقام بیضاء پہ دیا، اور ساتھیوں سے کہا میں اجازت دیں آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ یہاں سے چلا جائے، میری اس سے کوئی ناراضگی نہیں۔ ناظرین کرام، یہ پھر قافلہ روانہ ہوتا ہے 91 افراد، 91 افراد پہ یہ جو نفوس قدسیہ تھے، جن میں 19 اہل بیت اطہار کے وہ نفوس قدسیہ تھے جو کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں کس کس کی شہادت کی خبر ملی، کون کون لوگ ملے، انہوں نے کیا کیا کہا، فرزدق نے کیا کیا، دیگر لوگوں نے کیا اطلاع دی، یہ ساری باتیں تفصیل آج ڈسکس کرنے کے لیے ہمارا آج کا موضوع ہے امام عالی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کی مکہ مکرمہ سے کوفہ روانگی۔ میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور آپ واقف ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، آج تینوں مہمان جو ہے میرے ان سے آپ واقف ہیں، شیخ الحدیث علامہ بدر الزمان قادری، اور ان کے ساتھ بوکن شریف کی بہت بڑی ہماری خانقاہ چشتی سلسلے کی جناب سید عتیق الرحمان صاحبزادہ صاحب میرے ساتھ ہیں، اور آخر میں ملک صف اول کے نعت خوان صغیر احمد نقشبندی جو ہے ان سے میں آپ کو منقبت بارگاہ امام میں سنواؤں گا۔ میں ابتدا کر رہا ہوں علامہ برکاتی سے۔ جی علامہ صاحب، مکہ مکرمہ سے امام پاک کا چھوڑ کے چلے جائیں، اگر مکہ میں رہ جاتے تو اتنے عشاق وہاں پہ ہوتے، دنیا بھر سے مسلمان آئے ہوئے تھے، لیکن امام پاک نے نہیں، یعنی ان کا مقصد جنگ نہیں تھا، یہ مجھے لگتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کے حوالے سے جو سفر کا آغاز ہوا مکہ مکرمہ سے، اس حوالے سے ہم معروضات عرض کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اگر ہم اس سفر کو مد نظر رکھتے ہوئے آثار و قرائن کی طرف چلیں تو یہ بات تو پہلے سے اظہر من الشمس تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی زبان فیض ترجمان سے امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک کی شہادت کا تذکرہ فرما دیا تھا۔ ٹھیک، یہ آپ کے اسی فرمان کو پورا کرنے کی ایک سعی تھی۔ اس کو دونوں جہتیں دی جا سکتی ہیں
ایک تو یہ تھی کہ جو حضور نے فرمایا تھا امام پاک خود اس کو پورا کرنا چاہتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ ہو کر رہے گا، وہ ہو کر رہے گا۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ جس طرح آپ نے فرمایا، سرکار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کی موت کا وقت اور جگہ متعین ہوتی ہے عند اللہ، اور جب وہ ٹائم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرف کوئی نہ کوئی ضروری کام ڈال دیتا ہے، تقدیر اور وہ اپنا اپنا کام تقدیر کرنے کے اپنا لیے کام جاتا ہے تو آگے تقدیر تیار ہوتی ہے۔ تو یہ اسی صنف میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یقیناً ایسا ہی ہے کہ وہ شہادت کہ جس کے وقوع پذیر ہونے سے بھی کم و بیش آپ کہہ لیں کہ 50 برس کا عرصہ جو ہے اس سے بھی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ، یعنی یہ وہ درد ہے جو 50 برس سے بھی زیادہ عرصہ پہلے آقا محسوس فرما رہے ہیں، اور جبریل امین آ کے اطلاع دے رہے ہیں، ابھی گود میں ہیں، گود میں ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ شہادت واقعی شہادت ہے، اور یہ شہادت گاہ الفت جو ہے اس پہ قدم رکھنا آسان نہیں ہے، لیکن امام حسین پاک نے وہ ثابت کر دیا کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو صرف اپنے آباء و اجداد کی دی ہوئی عظمت کے بل بوتے پر اپنے آپ کو عظیم بنائیں۔ ہمارے آباء و اجداد کی عظمتیں ہمارا ورثہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی ثابت کیا کہ ہم ان عظمتوں کے واقعی حقدار بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ نے جب یہاں سے سفر کا سوچا ہے تو اس سے پہلے آپ مدینہ منورہ سے جب روانہ ہوئے ہیں تو آپ نے انٹرو میں کہا امام محمد بن حنفیہ کا، تو امام محمد بن حنفیہ کو آپ مدینہ منورہ میں چھوڑ کے آئے تھے، یہاں مکہ مکرمہ میں آپ پہنچے ہیں تو کچھ عرصہ کے بعد آپ نے خط لکھ کر ان کو بلوایا، تو وہ 19 افراد کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے آپ کے پاس۔ پھر یہاں سے جب آپ نے آگے سفر شروع کیا ہے تو یہ تو فیصلہ کر چکے تھے آپ کہ میں نے مکہ چھوڑ دینا ہے، لیکن جانا کدھر ہے یہ ابھی فائنل نہیں کیا، یہ ان کے خطوط نے فائنل کروایا ہے۔ ٹھیک، چونکہ آپ کے راستے کے ایک مقام کے بیان نے اس چیز کا تعین کر دیا ہے کہ مکہ مکرمہ چھوڑنا بہت زیادہ ضروری ہو چکا تھا، چونکہ آپ کا بہت زیادہ مال جو نقدی کی صورت میں تھا وہ آپ سے چھین لیا گیا تھا، راستے میں لوٹ لیا، نہیں مکہ مکرمہ کے اندر ہی۔ اچھا، تو اسی لیے آپ نے راستے میں فرمایا تھا کہ مجھ سے میرا مال چھین لیا گیا تھا، اور اس کے بعد مجھے یہ واضح ہو چکا تھا کہ بلکہ جو حافظ ابن کثیر نے اپنی البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 8 کے اندر بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام علی مقام نے فرما دیا تھا راستے میں کہ مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ بنو امیہ تب تک مجھے نہیں چھوڑیں گے جب تک میرے پیٹ میں سے وہ گوشت کا لوتھڑا یعنی دل نہیں نکال لیں گے، انہوں نے مجھے نہیں چھوڑنا۔ یہ ابن کثیر جیسا محقق آدمی جو ہے وہ آپ کا قول نقل کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی اس وقت جو حالات تھے دوران حج آپ کو شہید کیا جانا تھا، اور اس کے بعد خانہ جنگی ہوتی اور خانہ جنگی کو دبانے کے لیے فوج کشی ہوتی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جس طرح کے خون کی ندیاں بہہ جاتی، خون کی ندیاں بہتی۔ اب یہ ہوا کہ آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا روانگی سے قبل، اور اس خطبہ کے اندر آپ نے اپنی فصاحت و بلاغت بیان فرمائی، اور یہ خطبہ کہاں آپ نے دیا ہے؟ آپ نے یہ خطبہ جو بیت اللہ شریف ہے اس کے دروازے پہ ایک روایت کے مطابق، اور دوسری پہ چھت پہ کھڑے ہو کر آپ نے یہ ارشاد فرمایا اور لوگوں کو حقائق سے روشناس کروایا۔ اس دوران حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبادلہ جن کو کہا جاتا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر بھی، ان تمام کے ساتھ آپ نے مشاورت فرمائی ہے، اور ہر ایک نے یہ روکا کہ آپ ادھر نہ جائیں، آپ اللہ کی نشانی ہیں، اگر یہ لوگ آپ کو راستے سے ہٹا دیں گے تو اس کے بعد اور کوئی بھی نہیں ہوگا جس کو یہ اپنے سامنے رکاوٹ سمجھے، اور امت کے اوپر ظلم و ستم کا بازار گرم ہوگا۔ اور وہ ہوا واقعہ رہا، اسی کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں۔ اور حضرت امام علی مقام نے یہ بات واضح فرما دی کہ حرم شریف کے اندر اپنی جان کا قتل کروانے سے بہتر ہے کہ میں اس سے باہر، اگرچہ چند گز میں باہر جا کے مروں، میں اس سے باہر جا کے شہادت قبول کروں گا، حرم کی حرمت، اس کی حرمت کو میں پامال نہیں ہونے دوں گا۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا تھا اپنے نانا جان سے کہ ایک مینڈا ذبح کیا جائے گا جس کی وجہ سے مکہ مکرمہ کی حرمت پامال کی جائے گی، اور میں وہ نہیں بننا چاہتا۔ تو ہر ایک کو آپ نے یہ جواب دیا۔ جب آپ یہاں سے روانہ ہوئے تو مقام تنعیم جہاں آج کل مسجد عائشہ ہے، یہاں پر آپ احرام باندھتے ہیں، جی احرام باندھتے ہیں، یہاں پر آپ پہنچے ہیں تو یہاں پر ایک روایت کے مطابق فرزدق جو ہے وہ حج کے لیے آ رہا تھا، اور یہ 8 ذی الحج کی بات ہے۔ آپ وہاں پہنچے تو وہ حیرت میں پڑ گیا کہ دنیا تو ساری مکہ میں آ رہی اور آپ مکہ سے نکل رہے ہیں۔ تو پھر آپ نے اس کو واضح کیا کہ اگر میں یہ رہتا تو 9 ذی الحج کو جو ہم نے میدان عرفات میں پہنچنا تھا تو وہاں یہ مسئلہ بنتا۔ اچھا جی، میں علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ معاف کرے، بعض لوگ جو ہیں وہ
کہتے ہیں شہزادوں کی لڑائی تھی، امام حسین جنگ کے لیے نکلے تھے. مجھے کسی کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ میں نے تاریخ میں احوال پڑھا ہے لوگوں، میں نے تاریخ میں احوال پڑھا ہے لوگوں، جنگ جیسی بھی ہو وہ فوج لڑا کرتی ہے. بچے لے کے تو نہیں کوئی جاتا، بیگمات لے کے تو نہیں کوئی ساتھ جاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بندے کو، ہر مسلمان مومن کو یہ بات ازبر کر لینی چاہیے کہ نہ تو یہ انویژن تھا نہ ایگریشن تھا، دونوں چیزیں نہیں تھیں. بہت اچھا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اپنے ذہنوں کو صاف کرنا چاہیے. دوسری بات میں یہ کروں گا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ لوگوں اپنی اولاد کو بچپن سے 3 باتیں سکھا دینا. حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، و حب اہل بیتی، اور میرے اہل بیت کی محبت، و قراءۃ القرآن. 3 چیزیں. کیسے محبت اہل بیت پیدا ہوگی؟ ایسے پیدا ہوگی کہ ان کی حیات کا ہر گوشہ، ہر اسپیکٹ ہماری یادوں کے اندر محفوظ ہو جائے، جاگزی ہو جائے. امام علی مقام نے سفر کہاں سے شروع کیا؟ ولادت سے لے کے آپ کی شہادت تک. آپ کی حیات کا ہر گوشہ ہماری یادداشتوں کے اندر محفوظ رہنا چاہیے. بنیادی بات تو دیکھنا تو یہ ہے کہ سفر آپ نے کیا، مدینہ سے آپ مکہ روانہ ہوئے، جبکہ حدیث پاک آپ کے پیش نظر تھی من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیموت، جس کو استطاعت ہو تو وہ مدینہ کے اندر موت کو ہے قبول کرے. فانی اشفع لمن یموت بہا، میں اس کی شفاعت کروں گا جو مدینہ میں اس کا انتقال ہوگا. یہ حدیث پاک پیش نظر تھی. اور مکہ کی جو ہے وہ محبت اور اس کی حرمت، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی دیکھیے کہ وہاں جو ہر محبت کا سوتا پھوٹتا ہے. آپ کے سارے رشتے، نانی جان وہاں موجود تھیں، آپ کی سب رشتے موجود تھے. اس کے باوجود نانی کی قبر وہاں ہے، دادا کی قبر وہاں ہے. یعنی میں کہتا ہوں کہ نسبتوں کا ایک تمہار نظر آتا ہے. ماموں کی قبر وہاں پہ ہے، وہاں موجود ہے، ماموں کی قبر وہاں موجود ہے. اب وہاں نسبتیں ہی نسبتیں ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں بیت اللہ موجود ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اس کے باوجود. اور وہ ذات جس نے 25 حج پیدل کیے ہیں، کیا وجہ کیا ہے کہ حج سے 2 دن پہلے وہ روانہ ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ بھی تو جاننی چاہیے، دیکھنا بھی تو چاہیے نا کہ آخر وہ آج لوگ احرام باندھ کے روانہ ہو رہے ہیں منا کے لیے، میں اس کو بدل رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ وہاں سے واپس تشریف لے کے جا رہے ہیں، جبکہ پوری دنیا کا رخ اس طرف ہے، منا اور عرفات کی طرف ہے. آپ 2 دن پہلے تشریف لے جا رہے ہیں، اس کی وجہ بھی تو جاننی چاہیے نا، اس کی وجہ کیا تھی. لوگوں نے اس کی وجہ کو نہیں دیکھا، اس سطحی پہ بات کو دیکھتے ہیں. آپ نے جس کی وجوہات 2-3 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی وجہ تو یہ تھی انی رأیت رسول اللہ فی المنام، میں نے اپنے نانا جان کو خواب کے اندر دیکھا. وقت امرنی فیہا بامر وانا مادن لہو، اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ مکہ کو چھوڑ دیں اور مجھے ایسا کرنا ہے، مجھے ایسا کرنا ہے. آپ سے پوچھا کہ ما تلک الرؤیا، آپ نے کیا خواب دیکھا؟ فقال لا احدث بها عهدا حتى القى ربی، واللہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں رب سے جب تک نہیں مل جاتا میں اس خواب کو کسی کو بیان نہیں کروں گا. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ امام علی مقام کا سفر اجازت نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اور حکم نبی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ تھا. اس کے پیچھے حکمت پوشیدہ تھی. دوسری بات جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں فرمائی، بہت اچھی بات آپ نے فرمائی. آپ فرماتے ہیں ان یزید ارسل مع الحجاج 30، یزید نے مکاری کرتے ہوئے، جیسے آپ نے کمانڈوز کا لفظ استعمال کیا، اس نے ٹرینڈ لوگ بھیجے، 30 لوگ بھیجے. رجلا وامرهم یقتل الحسین علی کل حال، کہ امام علی مقام جہاں مل جائیں، ہر حالت میں، چاہے مینا میں ہو، مطاف میں ہو، مزدلفہ میں ہو، عرفات میں ہو، جہاں بھی وہ آپ کو مل جائیں ان کو شہید کر دیا جائے. اب وہاں قتال ہونا تھا اور قتال پسند نہیں تھا، جیسے کہ برکات نہیں، پھر سب لوگ شامل ہو جاتے ہیں، جتنے دنیا بھر سے آئے تھے. ایسا طوفان کھڑا ہوتا کہ تاریخ اسلام جو ہے اہل بیت اطہار سے جو محبت تھی مسلمانوں کی، اہل ایمان کی، وہ سارا مکہ کٹ مرتا، سارے لوگ دنیا بھر کے بالکل. اور دیکھیے آپ نے مکہ کو خون ریزی سے بچایا، اور آپ نے فرمایا مدینہ کو بھی خون ریزی سے بچایا، اور اس کو بھی بتایا. مدینہ چھوڑنا بہت بڑی قربانی ہے، بہت مشکل کام ہے. اور آپ دیکھیے جب آپ مدینہ چھوڑ رہے تھے تو قرآن کریم کی آپ کی سورۃ قصص کی آیت آپ کی زبان پر تھی. آپ فرما رہے تھے قال ربی نجینی من القوم الظالمین، کہ یا اللہ مجھے ظالموں کو قوم سے، جو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے ظالموں قوم سے نجات عطا فرماتا. وہاں بھی قرآن کی آیت پڑھتے تشریف لے گئے، اور جب مکہ میں داخل ہوئے تو کیا تھا؟ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ پہ ڈال دے گا، زیادہ مستقیم پہ ڈال دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب قبلہ، یہی اوقات ہیں جن میں ہمیں ڈاکٹر علامہ اقبال کے اشعار سے اپنی بات آگے چلاؤں گا کہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اور یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. میں اتنا جملہ کہنا چاہوں گا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے
حریم میں حضرت امام علی مقام کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری نصیب ہو جائے تو پھر بھی لا الہ الا اللہ، اور اگر سجدے کی حالت میں شہادت نصیب ہو جائے تو پھر بھی لا الہ الا اللہ۔ جیسے آپ نے انٹرو میں خطبہ پڑھا، اسی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ امام علی مقام نے یہ جنگ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے لڑی تھی، کیونکہ آپ کے پیش نظر اپنے نانا کے طائف کے یہ جملے موجود تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اِلَّمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، اے میرے اللہ میں نے آج جتنی طائف میں آ کے قربانی دی ہے تیرے دین کی خاطر دی ہے اور تیری رضا کی خاطر دی ہے، اور اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سلطان حسینان جہاں کے جملے ہیں، یہ سرور اورنگ نشینان عالم کے جملے ہیں، یہ پیکر دل ربا کے جملے ہیں۔ لیکن بات ادھر ختم نہیں کی، اپنے رب کے ساتھ وہ بات کر دی، وہ وعدہ کر دیا، کیونکہ اس زبان پر میرا خدا بولتا ہے نا، اور یہ ترجمان حقیقت ہیں۔ فرمایا لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، صرف ایک طائف نہیں، جس موقع پر بھی تیری رضا کے لیے مجھے طالب بن کے نکلنا پڑا میں نکلتا رہوں گا یہاں تک کہ تو میرے ساتھ راضی ہو جائے۔ امام علی مقام اپنے خطبے میں جو ارشاد فرماتے ہیں، یہاں سے ساری باتیں ہمارے سامنے واضح ہو کے آ جاتی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ من رآ منکم رجلا سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ ناقصا لعہد اللہ ومخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی بندہ کسی ایسے جابر سلطان کو دیکھے جو اللہ کے حلال کردہ کو حرام کرنے والا ہو، جو اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو توڑنے والا ہو، جو میری پاک سنت کی مخالفت کرنے والا ہو، جو لوگوں پر حکمرانی ظلم اور تشدد کے ساتھ کرتا ہو، تم نے اس کو اس وقت اپنے ہاتھ کے ساتھ یا زبان کے ساتھ روکنا ہے۔ اگر تم نہیں روکو گے تو کان حق اللہ تعالی ان یدخلہ مدخلہ، یہ اللہ پاک کا حق ہے کہ جہاں پر اس کو عذاب دے گا وہاں پر تمہیں بھی عذاب دے گا۔ اور آپ نے فرمایا یہاں پر حالت یہ ہے قد لازموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن واظہروا الفساد وعطلوا الحدود، یہاں پر تو ہر چیز چھوڑ دی گئی، یہاں پر تو شیطان کی پیروی کی جا رہی ہے اور رحمان کو چھوڑا جا رہا ہے۔ فصاحت و بلاغت کے ساتھ ساتھ یہ آپ کا وہ جذبہ، آپ کو جس جذبے کے لیے حضرت سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے پروان چڑھایا تھا، اور آپ کو یقین کتنا تھا کہ آپ دوسرے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے کے ساتھ ملے گا۔ آپ نے فرمایا خط الموت علی ولد آدم مخط القلادت علی جید الفتات، آپ نے کہا مجھے پتا ہے یہ جو اللہ کا وعدہ ہے نا موت کا، یہ ایک بندے کے حق میں اسی طرح پورے ہونا ہے جس طرح کوئی عورت اپنے گلے میں ہار پہنتی ہے اور اس کا نشان بن کے رہتا ہے، اسی طرح موت بھی آنی ہے۔ لیکن سنو مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تو اس حالت میں ہوں وما اولہنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف۔ آپ اس جملے کی ترکیب سنیے گا، آپ نے فرمایا میں تو اللہ کے نیک بندوں کے دیدار کا اس طرح طلبگار ہوں جس طرح یعقوب یوسف کے لیے تڑپتے تھے، یعقوب یوسف کے لیے تڑپتے تھے۔ مجھے لے لیے جی بریک، کیا خوبصورت آپ صاحب گفتگو فرما رہے ہیں، لیکن اب یہ احوال پاک ہمیں جاننے چاہیے، ہماری نوجوان نسل کو ان حقائق کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ جو ہیں جن کو سمجھ نہیں یا جان بوجھ کر بعض شعوری طور پر قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کہہ کر دو شہزادوں کی لڑائی تھی، وہ اقتدار کی جنگ تھی، امام علی مقام اگر اقتدار چاہتے تو وہ تو مدینہ منورہ میں رہتے، وہیں سے اعلان کر دیتے خلافت کا، مکہ مکرمہ میں کر دیتے۔ عبداللہ بن زبیر نے بعد میں کیا نہیں، لوگ ان کے ساتھ نہیں چلے، تو اس لیے یہ سارے حقائق جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، درود پاک سنتے پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي
وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ایک قول مبارک، آپ کا تو ہر قول جو ہے وہ موتیوں کی ایک لڑی اور جھڑی ہے. فرماتے ہیں کہ میری جنگ فقط یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جس کا یزیدی کردار ہے. یہ ہمیں اپنے دلوں میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ یزیدی کردار جو ہے ہم پہ فرض ہے. جو امام علی مقام کے ماننے والے، ان کے نام لیوا، ان سے محبت کرنے والے ہیں، جہاں ہمیں یزیدی کردار نظر آئے گا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف کسی کو بات کرتے ہوئے دیکھیں گے، جہاں ہم اہل بیت اطہار صحابہ کرام کے خلاف کوئی بات کرتے ہوئے دیکھیں گے، تو وہ کردار یزیدی کردار ہوگا اور ہمیں وہاں حسینی کردار ادا کرنا ہے. اسی طرح فرمایا کہ حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے. علامہ اقبال نے اس طرح بڑی خوبصورت اشارے کیے ہیں. میں چند اشعار علامہ کے پیش کر کے پھر علامہ برکاتی کی طرف آتا ہوں. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، اور دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، اور فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی. یہ بڑا زبردست شعر ہے، غور کریں اس پہ. فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. جی جناب علامہ صاحب، ساری باتیں بیچ میں آ گئی ہیں. جو مسلمان کو سلاطین کا تو یہ پرستار کرے. پرستش تو صرف اور صرف اللہ کی ذات کی ایک مسلمان کے لیے زیبا ہے، اور تو کسی کی نہیں. لیکن جو عبد الدرہم بن جائیں، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری. اقبال نے کہا وہی اسی کی حکومت ہے، سدا کی بادشاہی اس کی ہے، سدا رہے گی. یہ تو ایک جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک وقتی چمک ہوتی ہے، اور یہ چند سالوں کی ہوتی ہے. اگر دنیا کی لاکھوں سال عمر میں سے دیکھیں تو کوئی 10-20 سال حکومت کر دے تو اس کی کیا حیثیت ہے. صحیح بات. جنہوں نے سالوں کی کئی صدیاں کر دی، فرعون وغیرہ نے، وہ بھی تو چلے گئے. یہ حکومتیں جانی. تو یہ اس طرح ہم صورتحال دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام نے جب سفر شروع فرمایا ہم موضوع کے مطابق، تو آپ مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں تو 3 منزلوں کے بعد ایک عقیق مقام آیا. تو یہاں پر جو ہے وہ حضرت اون و محمد کو حضرت عبداللہ بن جعفر نے آپ کی خدمت میں روانہ کیا. آپ کے بھانجے تھے سیدہ زینب کے شہزادے، ان کو بھیجا تھا. اور اس سے پہلے پر لطف بات یہ ہے کہ سیدہ کی امام پاک سے محبت دیکھے اپنے بچوں کو چھوڑ کے تنہا آپ کے ساتھ. ایسی بہن دنیا میں بھائی کو نہیں چھوڑا، اولاد کو چھوڑ کے آئے. تو اس سے بڑھ کے اور کیا محبت ہوگی. اور یہ وہی اچھا، ایک میں بات آپ کو عرض کروں، یہ بڑا آپ نے نازک معاملہ چھیڑ دیا. جن بہنوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے نا دنیا میں، ان کے بھائیوں کے لیے یہی جذبات ہوتے ہیں. جن کی تربیت ٹھیک ہوتی ہے نا، وہ میں نے دیکھا ہے بہنیں بڑی دولت. اور یہی سب سے قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں. تو یہ جذبات جو ہیں وہ یقیناً امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہر مومن کو ہونے چاہیے، جو سیدہ نے ہمارے لیے یہ راہیں متعین کر دی ہیں. عقیق کے مقام پر پہنچے تو وہ حضرت اون و محمد آئے. حضرت عبداللہ بن جعفر نے بھیجا کہ جاؤ امام پاک کو روکو، اور میں گورنر مدینہ جو عمر بن سعید ہے اس سے میں امان نامہ لکھوا کے لاتا ہوں، تاکہ ان کو یہ ذہن پہ بوجھ نہ رہے کہ کوئی مجھے ادھر نقصان پہنچائے گا. یہ شہزادے پہلے آ گئے، لیکن آپ نے ان کو بھی ساتھ لے کر آگے سفر کیا. آگے ذات عرق ایک مقام تھا، یہاں پر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ خود پہنچ گئے اپنے ساتھ مصاحبین کو لے کے اور گورنر کے بھائی یحییٰ کو لے کے. اس نے یہ کہا تھا کہ آپ جو مرضی لکھ کے آ جاؤ، میں اس پہ مہر لگا دوں گا، سائن کر دوں گا. اور یہ ایسا ہی ہوا. اس نے اپنا بھائی بھی بھیجا امام پاک کو امان دینے کے لیے، جی، کہ آپ کو ٹینشن نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے اس کو محقق آدمی
کہ یہ جناب دیکھیں کہ اس کے باوجود وہ جا رہے تھے, ان کا تو وہ ٹارگٹ ہی کوئی اور تھا. تو ان کو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو ابھی ہمارے پروگرام میں ڈسکس ہو چکا ہے کہ 30 افراد جو تھے کمانڈوز وہ تو آ چکے تھے. وہ اگر ملک شام سے چلتے ہیں اور یہاں آتے ہیں تو یہاں پر وہ صرف خانہ کعبہ کو بوسہ دینے کے لیے نہیں آئے, وہ اپنے مشن پہ آئے ہیں اور یہ آپ کو گھیرنے کا ایک ذریعہ تھا. جیسے قادری صاحب نے پڑھا کہ ہر حال میں تم نے یہ کرنا ہے, ان کو یہ جو ہے ذمہ داریاں تفویض کی گئی تھی اور یہ امام پاک کو چکمہ دینے کی ایک کوشش کی گئی تھی, لیکن آپ اس چکمے میں نہیں آئے. بہرحال یہاں سے آپ نے پھر آگے سفر شروع کیا. تو راستے میں چلتے چلتے ایک مقام پر جو ہے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو زہیر بن قین کی مصاحبت بھی ملی, جو اس وقت پہلے تو آپ کے ساتھ تھوڑا ہٹ کے سفر کرتے رہے, لیکن ایک جگہ پہ انہوں نے خیمہ لگایا ہوا تھا. تو امام پاک کی طرف سے ان کو پیغام پہنچا تو وہ حیرت میں پڑ گئے کہ میں اتنے دنوں سفر کر رہا ہوں لیکن آج آپ نے اچانک مجھے یاد فرمایا. تو ان کی بیوی کہنے لگی سوچنے کیا حاجت ہے, جلدی پہنچو آپ کی خدمت میں. یہ ادھر گئے, امام پاک کے ساتھ گفتگو ہوئی, جب واپس آئے تو کہنے لگے ساتھیو جس نے جانا ہے چلے جاؤ, جس نے مجھے چھوڑنا چھوڑ دو, اور میں نے فیصلہ کر دیا, بیگم کو بھی آزاد کر دیا تھا. میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ امام پاک کی مصاحبت کو ترک نہیں کروں گا, اور سب سے قیمتی رشتہ جو ہے وہ میری زوجہ کے ساتھ ہے. اپنی زوجہ سے کہا کہ میں تم سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں اور میں امام پاک کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. اور زوجہ نے روتے ہوئے کہا کہ میرے خامند آپ نے جو فیصلہ کیا وہ یقیناً درست کیا ہے, لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گی کہ بروز محشر جب امام پاک کے ساتھ آپ کی مصاحبت ہو, اللہ کے حضور کچھ عرض کرنے کا موقع بنے تو وہاں میرے اس اثار کا تذکرہ ضرور کر دینا. یہ کتنی محبت ہے علیحدگی کے باوجود بھی وہ ان سے توقع کرتی ہیں کہ یہ قیامت کو مجھے در حسین سے خیرات لے کر دیں گے. ہمارا بھی تو علامہ صاحب یہی مقصد ہے, ہم یہ جو اتنے پروگرام اہل بیت اطہار پہ کرتے ہیں, ہمارا مقصد یہ ہے جب قیامت کا دن ہو تو ان کے غلاموں کی فہرست تیار ہو تو ہمارا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور یہی مشن ہے ہمارا کہ دوسرے بھی اس محبت میں ہمارے ساتھی اور راہی بنے. راستے میں آپ نے ایک مقام پر قیس جو تھے ان کو روانہ کیا کہ خط دے کر کہ جاؤ جا کر اہل کوفہ کو پیش کرو کہ میں آ رہا ہوں اور اتنی منزل دور ہوں. تو جب یہ قیس جو ہے وہ چلتے ہوئے, قیس بن مصر سیداوی, یہ گئے ہیں تو راستے میں ان کو گرفتار کر لیا گیا. جب انہوں نے دیکھا کہ اب گرفتاری یقینی اور یہ مجھ سے امام پاک کا راز لیں گے, انہوں نے آپ کا خط مبارک جو ہے وہ شہید کر کے ایک روایت کے مطابق وہ نکل لیا. تو وہ جیسے ہی نکلا اب وہ سپاہیوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے وہ لے گئے گورنر کے پاس, عبید اللہ ابن زیاد کے پاس. کہنے لگے کہ اس نے یہ حرکت کی ہے. تو امام پاک سے حوالے سے جو محبت ہے وہ دیکھیے انہوں نے کیسے آشکارا کی. وہ کہنے لگا کہ بتاؤ تم نے وہ نامہ مبارک جو ہے وہ ختم کیوں کیا؟ انہوں نے کہا بس وہ میں ایسے ہی سمجھ رہا تھا, مجھے کیا پتا کہ تو اتنا بڑا گورنر بیٹھا, میں خود لا کے تجھے پیش کر دیتا. تو اس نے کہا کہ اب بتاؤ وہ تھا کن کے نام؟ کہنے لگے وہ کتنے لوگ تھے, میں تو کسی کو نہیں جانتا. ہر چیز کا جواب ایسا دیا, یا اس کو خاموش ہونا پڑا یا اس کو امام پاک کی عظمت کے سامنے سر نگو ہونا پڑا. آخرکار اس نے کہا اب میں تجھے چھوڑتا ہوں ایک شرط پہ کہ تم امام پاک سے لا تعلقی کا اظہار کرو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تم امام پاک کو برا کہو. اوپر چڑھو, اوپر محال کے اوپر نہیں, وہ الگ واقعہ, وہ عبداللہ بن یقتر کا واقعہ, یہ ان کا ہے. ٹھیک ہے, یہ قیس بن, جی ٹھیک ہے, وہ بڑے آپس میں انٹرمنگل ہو جاتے. تو اب یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ تم جو ہے وہ مسجد کے اندر ممبر کے اوپر چڑھ کے یہ بات کہو. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے. اور یہ بڑا خوش ہوا کہ اب دیکھنا کہ محبان اہل بیت ان کے حوصلے ٹوٹیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں, لہٰذا ہم بھی چھوڑتے ہیں. ممبر لگایا گیا, ممبر کے اوپر جب یہ چڑھے اور چڑھ کے انہوں نے حمد و صلات کے بعد یہ بات کہی کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ میں دنیا ساری چھوڑ سکتا ہوں, امام پاک کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. اور اس وقت پوری دنیا میں امام پاک کے مرتبے کا کوئی ایک بھی فرد موجود نہیں ہے, اور سب سے زیادہ خلافت کے حقدار یہی. جب یہ باتیں کہیں تو ابھی وہ فاصلے پہ دور بیٹھا ہوا تھا, وہ خود انجوائے کرنا چاہتا تھا. تو اب جب یہ باتیں ہوئی تو فوری اس نے کہا اس کو پکڑو. اور جب ان کو پکڑ کے لایا گیا پھر چھت پہ لے جا کر ان کو شہید کروایا گیا. ہڈیاں تک ان کی توڑی گئیں, لیکن انہوں نے یہ قربانی قبول کر لی, لیکن امام پاک کی مصاحبت جو ہے اس کو ترک نہیں کیا. اس کے بعد آگے چلتے چلتے آپ ایک مقام وہ آ گیا جس کو ذو حسم کہا جاتا ہے. یہاں پر قریب ہی جو ہے حر بن یزید ریاحی بھی آ پہنچا 1000 بندے کا لشکر لے کر. اس سے پہلے حسین بن نمیر بھی آ گیا. ابھی یہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص کو آپ نے اذان دینے کے لیے کہا. اس نے دیکھا تو اللہ اکبر کہا. کہنے لگا, وہ مجھے پوچھا کہ یہ الگ سے تکبیر کیوں کہی ہے؟ کہنے لگا وہ سامنے مجھے خرمے کے درخت جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہیں, کھجوروں کے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ علاقہ کھجوروں والا نہیں ہے, غور سے دیکھو. جب دیکھا گیا تو وہ حر جو ہے وہ لشکر لے کر آ رہا تھا, اور امام پاک کے پاس ایک چشمہ تھا
یہ حوض کوثر کے جو ساقی ہیں ان کا کردار یہ ہے کہ اگر دنیا میں ایسا ہے تو آخرت میں کیسا ہوگا. اچھا یہ ذرا واقعہ میں اب قادری صاحب آپ ہور پہنچ گیا جی وہاں پہ. اچھا میں آپ کی بات کی طرف آنے سے پہلے بھی آپ نے جب وقفے پہ تشریف لے جا رہے تھے آپ نے ایک بات کہی نوجوان نسل کے حوالے سے کہ نوجوان نسل کی فکر اور سوچ پر ایک غبار کا دبیز غلاف ڈال دیا گیا ہے اور منفی پروپیگنڈا کر کے امام علی مقام کی شخصیت کو جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بڑی تیز کوششیں کی جا رہی ہیں حتیٰ کہ یزید کو امام یزید اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں یہی کوشش ہے نا اصل میں حق اور باطل کے فرق کو مٹایا جا رہا ہے اور امام علی مقام کے موقف کو بیان نہیں کیا جا رہا اور ان کی اس کاوش اور کوشش اور جہاد کو جو ہے وہ انویژن اور اس کو جو ہے ایگریشن کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے. یزید کو جی سرٹیفکیٹ دے دیا کلیئرنس سرٹیفکیٹ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا. اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا چلا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے جو اہم ضرورت ہے ان کے اس سوچ اور فکر سے اس دبیز غلاف کو اتارنے کی ضرورت ہے. امام کے موٹو اور منشور کو بتانے کی ضرورت ہے کہ امام کا موٹو کیا تھا ان کا منشور کیا تھا ان کا موقف کیا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ روانہ ہوئے مکہ تو آپ نے خط لکھا اہل بصرہ کو. فرمایا اہل بصرہ انا ادعوکم الی کتاب اللہ اے اہل بصرہ میں تمہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلا رہا ہوں. فرمایا وسنت نبی ہے اس کی سنت کی طرف بلا رہا ہوں فإن السنۃ قد امیتت سنت میرے نبی کریم علیہ السلام کی جو ہے وہ دم توڑتی چلی جا رہی ہے وإن البدعۃ قد احیت اور بدعت کو جو ہے وہ زندہ کیا جا رہا ہے. اور آپ نے فرمایا ان تسمعوا قولی واطیعوا امری تمہیں میرے قول کو بھی سننا ہے ہر میری بات کو بھی سننا ہے. اہداکم سبیل الرشاد میں تمہیں زیادہ مستقیم کی طرف لے کے چلنے والا ہوں. یہ انویژن نہیں ہوتا اس کو آپ یہ نہیں کہ وہ انویٹ کرنے جا رہے ہیں یا اگریشن کرنے جا رہے ہیں اور اللہ کی کتاب کی طرف بلا رہے ہیں اور سنت مصطفیٰ کی طرف بلا رہے ہیں. نغمہ کو اقبال نے کہا نا نغمہ کو جاؤ من کو جا ساغ سخن بہانہ ایست سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام رہا. امام پاک یہ کر رہے ہیں ناکائے بے زمام رہا. اگلی بات فرماتے ہیں کہ معاذ اللہ ان اعوذ بربی وربکم میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں من کل متکبر ہر متکبر سے میں رب کی پناہ چاہتا ہوں تمہارے رب کی اور اپنے رب کی. فرمایا لا یؤمن بیوم الحساب جو یوم حساب پر یقین نہ رکھتا ہو اشارہ یزید کی طرف تھا. فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس یزید سے جس کا یوم حساب پر جو یقین نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا واللہ لا اؤتیہم بیدی ایتاء الذلیل خدا کی قسم میں کبھی بھی اپنا ہاتھ اس ذلیل کے ہاتھوں میں نہیں دوں گا ولا اکر لہم اقرار العبید اور نہ ہی میں کسی بے بس غلام کی طرح اس کی غلامی قبول کروں گا. اچھا یزید یہ بھی بات کہتا تھا لوگوں سے کہ تم کہو کہ ہم آپ کے غلام ہیں اور ہم آپ کو ہی سب کچھ مانتے ہیں. وہ تو نعوذ باللہ دبے لفظوں میں خدائی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. بالکل بالکل اس کی سیٹنک اس کی تھنکنگ تھی بڑی شیطانی سوچ تھی اس کی. اور وہ یہ بات فرمایا کہ میں اس طرح تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ دوں گا. موٹو میں بالکل ایک جملے کے اندر موٹو بیان کروں گا. آپ کا موٹو کیا تھا یہ بالکل اس چینل سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ فرماتے تھے مل امام الا العامل بالقرآن امامت کا حقدار صرف وہی ہے جو قرآن پر عمل کرنا جانتا ہے. واہ جی امامت کا حق وہی ہے جو قرآن کے راستے پہ چلائے. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کے شہر مدینہ کو حکمت سے امن کا گہوارہ بنایا. مکہ مکرمہ تشریف لے آئے اور جد الانبیاء نے سب کچھ بنانے کے بعد جو سب سے پہلی دعا کی تھی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا آپ نے اسے بھی اپنی حکمت سے عمل کا گہوارہ بنایا. پھر امن کا گہوارہ بنایا. پھر آپ آگے نکلتے ہیں اپنے پورے خاندان کے ساتھ اور اس پورے سفر کو طے کرتے ہیں. وہ کون سے سرکمسٹینسز ہیں جو امام علی مقام کو اس سفر پہ لے کے جا رہے ہیں. وہ قرآن فرزدق نے کیا کہا ہے ذہن میں آپ کے؟ جی بالکل ہے. جب آپ کی اس سے ملاقات ہوئی تو پھر اس نے آپ کو کہا تھا کہ وہ جو اہل کوفہ ہیں ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں. لیکن امام علی مقام اس پورے سفر میں اقبال کے ان اشعار کے مطابق اگر تشریح کروں تو بہتر ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی حشادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. کہ جہاں پر حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا امیر حمزہ کو سید الشہداء قرار دیا وہاں پر آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ بندہ بھی سید الشہداء یعنی شہیدوں کا سردار ہوگا جو ایک جابر بادشاہ کے خلاف کھڑا ہوگا اور کلمہ حق بلند کرے گا. اور یہ بھی ارشاد ہے حضور علیہ السلام کا کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائرین. ان ساری حکمتوں کو سمیٹتے سمیٹتے امام علی مقام اس سارے سفر کو کر رہے ہیں. جو آپ نے ابھی کہا کہ امامت اسی کا حق ہے جو قرآن پاک پر عمل کرے تو آپ کی پوری زندگی اپنی والدہ طیبہ طاہرہ کی خدمت میں پوری رات تلاوت قرآن سنتے گزری. آپ نے والد گرامی مرتبہ جیسا قاری قرآن آپ نے
نے کوئی نہ دیکھا، جن کی خواہش یہ ہے کہ دوسرے سجدے سے پہلے جن کی والدہ کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا اور رب کی رات ختم ہو جاتی، رات گزر جاتی ہے۔ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اپنی ساری اولاد لے کر اس پورے سفر سے نکلے اسی ارادے سے، یہ نہیں کہ وہ جو 30 لوگ آئے تھے ان 30 لوگوں سے کوئی خائف تھے یا کسی ایسی وجہ سے، سرکمسٹینسز یہ تھے کہ آپ پوری امت کو ایک انتشار سے بچانا چاہتے تھے۔ اور اس وقت ایک ساتھی نے مشورہ دیا کہ آپ اجازت دیں ہم ابھی ان سے نپٹ لیں، جو لوگ آئے ہیں سامنے ان کو ابھی مار دیں، تو اس وقت ہمارے لیے آسان ہے ان کا مقابلہ۔ آپ نے فرمایا نہیں میں تو چاہتا ہی نہیں کچھ تو خون، یعنی یہ بار بار امام علی مقام پیغام دے رہے ہیں میں جنگ کے لیے نہیں آیا، سبحان اللہ، میں تو لوگوں کی اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ دنائی دیکھیں، حکمت دیکھیں، جی دنائی دیکھیں، حکمت دیکھیں، صبر دیکھیں، تحمل دیکھیں، چمک دیکھیں کہ اپنی اولاد کے لیے کون سا رستہ متعین کر رہے ہیں۔ اب آپ وہاں سے نکلتے ہیں اور سب کو لے کے جاتے ہیں، اور اس پورے سفر سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ سبق ہمارے لیے، پوری قوم کے لیے، پوری امت کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا، من احب للہ و ابغض للہ و عاطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے، اگر کسی کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہے اور اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اگر گھر پر کوئی آ جائے گا نا، دروازے پر کوئی آ جائے گا، سر کی چادر بھی دے دینی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے دے دینی ہے کہ کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جائے، لیکن اگر ضرورت پڑے تو اپنی خواتین کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اور ایک ایسے عالم میں فاقہ کشی کا عالم ہے، لیکن کیا انہوں نے فاقہ پہلے کبھی نہ کیا تھا؟ ان کی والدہ نے تو پوری زندگی کی ٹریننگ ہی یہ دی تھی کہ 4 ہجری سے لے کے 61 ہجری تک 56.5 سال آپ اس سجدے کی تلاش میں تھے کہ جب سر سجدے میں رکھیں تو میرا رب مجھے اپنا دیدار عطا فرمائے۔ اچھا جی، آپ پہنچ گیا ہر اور آپ اخلاق خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے لگے تھے کہ وہاں پانی ان کے پاس نہیں تھا، وہ بات ذرا سنائیں۔ وہ اس سے پہلے ایک تھوڑی سی اور، جب مقام سالبیہ آیا اس سے پہلے آپ نے وہاں قیام کیا تو وہاں آپ کو حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل آپ کی شہادت کی خبر ملی، یہاں آپ نے ان کے بیٹوں کے ساتھ سب سے پہلے تالیف قلب کی، ان کی صاحبزادی کے ساتھ آپ نے محبت شفقت کا اظہار کیا، اور وہاں پر ساتھ یہ فرمایا کہ آج کے بعد تم میرے بیٹوں کی طرح ہو، جس طرح میرے دوسرے بیٹے ہیں ایسے ہی تم ہو۔ اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں، جب ذو حسم مقام آیا، یہاں پر ہر جو تھا، ہر کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ آپ نے فرمایا اس کے گھوڑوں کو پہلے پانی پلاؤ، یہ ہے ساقی کوثر، اس کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ، اور جب پانی پلایا گیا وہ رکے، فرمایا کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کو گھیرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے ان کو بڑی شفقت کے ساتھ پھر بھی ڈیل فرمایا، اور یہاں تک ہوا کہ یہ جو ہر تھا اب روانہ ہو گئے، ان کو پانی پلایا، ان کی خدمت کی، کھانا دیا، اب روانہ یہاں نماز بھی اس نے آپ سے ادا کی۔ یہ کوفہ کیسے جا کے وہ کربلا میں کیسے پہنچا؟ ہاں جی، اس سے پہلے کربلا سے ایک منزل پہلے نینوا مقام آیا، یہاں پر آپ رکے، اور یہ وہی جگہ ہے جو حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے ساتھ موسوم ہے۔ یہاں سے آپ آگے پھر وہ وقت آیا کہ جب آپ کربلا شریف میں داخل ہوئے، یہاں پر جب آئے تو دور دور تک چٹیل میدان، اور پھر جب آپ نے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی بھی نہیں، ایک شخص چلتا ہوا آیا، پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا کہ کربم بلا، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس سے پہلے آپ نے فرما دیا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ بہت سے درندے مجھ پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، ان میں ایک چتکبرا درندہ جو ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر آپ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن ابو زیاد تھا، یہ کون تھا؟ وہ چتکبرا سے مراد کون تھا؟ وہ شمر تھا، شمر تھا، اس کے وہ تھا برس تھی غالباً چہرے۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کربلا کے اندر رکے ہیں، اترے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ ہم تھوڑا اور آگے نکل جائیں، تھوڑا سا آگے نکلے تو وہی منظر جو حضرت امام مسلم کے بچوں کو پیش آیا تھا کہ جتنا سفر کرتے پھر بھی وہی کوفہ، تو اسی طرح آپ تھوڑا سا کراس ہوئے تو پھر دیکھا تو وہی کربلا موجود ہے اور دشت تنہائی ہے۔ یہاں پر آپ جو ہے وہ رکے ہیں، اس کے بعد آپ نے خیمے لگا دی، اپنے ساتھیوں کو فرمانے لگے بھی یہاں پر سب اتر پڑو، اور یہاں پر اس کے آگے ہماری کوئی جگہ نہیں ہے، اور یہ وہی جگہ ہے شط الفرات جہاں پر میرے بابا جان حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے یہاں پر دعا فرمائی تھی، اصبر یا ابا عبداللہ لا شط الفرات، اصبر یا ابا عبداللہ، اے امام حسین صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا، یہ ہماری صبر کا جگہ ہے۔ اور فرمانے لگے یہی جگہ ہے جہاں ہمیں شہید کیا جائے گا، ہماری خواتین کو قیدی بنایا جائے گا، ہمارے بچوں کو یتیم کیا جائے گا، لہٰذا آپ نے ذہنی طور پر سب کو پہلے تیار کرنا شروع کر دیا۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت مختصر وقفہ۔ ناظرین کرام، درود پاک سنتے پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا. ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا ہے. تکبیرات تشریق ہے جی یہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک بار تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی معمول مبارک تھا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. سیدنا امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص کسی مومن کے کرب و غم کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت کے غم و اندوہ کو دور کر دے گا. آج کے روزنامہ 92 میں سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی مکہ مکرمہ سے کوفہ روانگی جو ہے اس پہ بڑا زبردست مضمون ہے، ضرور اس کا بھی کر لیں. ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. پاکستان کا نعرہ ہم لگا لیں تاکہ پھر صغیر نقش بندی سے ہم منقبت سن سکیں. جی میرے مہمان ناظرین سامعین مل کے زوردار نعرہ لگائیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی صغیر مصطفیٰ کا ہے نواسا کربلا میں آ گیا، چھوڑ کر مکہ طیبہ کربلا میں آ گیا. مصطفیٰ کا ہے نواسا وہ نمازی ہے نمازوں کا محافظ بھی ہے وہ نمازی ہے نمازوں کا محافظ بھی ہے وہ، زیر خنجر کرنے سجدے، زیر خنجر کرنے سجدہ کربلا میں آ گیا. مصطفیٰ کا ہے نواسا اور فاطمہ کے ہنستے بستے گھر کو خالی کر کے آج، فاطمہ کے ہنستے بستے گھر کو کر کے خالی آج، چھوڑ کر معصوم صغراں کربلا میں آ
مصطفیٰ کا ہے نواسا کربلا میں آ گیا چھوڑ کر مکہ و طیبہ کربلا میں آ گیا مصطفیٰ کا ہے نواسا اور نانا سے دی کو بچانے کا تھا جو وعدہ کیا نانا سے دی کو بچانے کا تھا جو وعدہ کیا کرنے وہ ساجد ہے پورا کربلا میں آ گیا مصطفیٰ کا ہے نواسا کربلا میں آ گیا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم